یہ مجلس عزا برپا کی گئی ہے جناب مرحوم اللہ بخش فقیر قالو فقیر مرحوم اور دختر فوجی رفیق احمد سانگی صاحب کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی ہیں۔ مومنین کرام، ایام عزا، ایام فاطمیہ، شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، چونکہ روایات میں دو تاریخیں ملتی ہیں بی بی کی شہادت کے حوالے سے، ایک تاریخ اسی مہینے کی 13 ہے اور ایک اگلے مہینے کی 3 تاریخ ہے، لیکن مومنین کا وتیرہ، مومنین کی روش یہ ہے کہ دونوں تاریخوں کو شہادت کی مناسبت سے ذکر کیا جاتا ہے اور پھر ان دونوں تاریخوں کو ملا کر درمیان کے تمام ایام کو ایام فاطمیہ کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ بہت اہم ایام ہیں ایام فاطمیہ۔ بی بی نے بنیاد رکھی ہے دین کو بچانے کی۔ زہرا کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کی بدولت ہم دین اور ہدایت کے راستے پر ہیں۔ چونکہ ایام فاطمیہ ہیں، حضرت زہرا کی شہادت کے ایام ہیں، میں اپنا فریضہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایام میں آج کی مجلس میں حضرت زہرا کا ذکر کیا جانا چاہیے۔ وقت زیادہ نہیں لوں گا لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ تھوڑی سی فرصت میں زہرا کا پیغام آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ زہرا وہ ہستی ہیں، زہرا وہ ذات ہیں، زہرا وہ طاہرہ و معصومہ ہیں جس کے قصیدے اللہ نے قرآن میں پڑھے، جس کے قصیدے اللہ کے رسول نے امت کے درمیان پڑھے۔ آپ کی سماعتوں میں قرآن کی چھوٹی سورہ کوثر تلاوت کی ہے۔ جب دشمن دین، جب دشمن اسلام، جب دشمن رسول، جب دشمن زہرا نے رسول کے سامنے آ کر رسول کو طعنہ دیا کہ اے رسول، آپ کی نسل آپ تک ہے، آپ کے آگے چلنے والی نہیں ہے۔ توجہ ہے، یہ دشمن رسول نے طعنہ دیا، اور عربی کا ایک خاص لفظ جو ذاکرین عظام علماء کرام آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، چونکہ وہ فصیح و بلیغ عربی دان اس زمانے میں، انہوں نے رسول کو طعنہ دیا کہ اے رسول، آپ ابتر ہیں، آپ ابتر ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ابتر کسے کہتے ہیں؟ مختصر معنی ابتر کا، ابتر عربی زبان میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی دم نہیں ہوتی ہے، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، دم بنیاد سے ختم کر دی گئی ہے، یعنی یہ جانور مکمل آگے سے ہے، پیچھے سے مکمل نہیں ہے، اس کو عربی زبان میں ابتر کہتے ہیں۔ دشمن رسول نے رسول اللہ کو یہ طعنہ دیا کہ اے رسول، آپ ابتر ہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہے،
آپ کی نسل نہیں ہے۔ جب یہ رسول کے کانوں تک آواز آئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ جا یہ قرآن کی سورت ان تک پہنچا دے۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ توجہ، اللہ فرما رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو طاہرہ فاطمہ عطا کی ہے۔ اب ان کو بتا دو، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ابتر ہو، اللہ یہ فرما رہا ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے رسول تیرا دشمن ابتر ہے۔ رسول ابتر نہیں ہے، رسول کا دشمن ابتر ہے۔ زہرا کا دشمن ابتر ہے۔ رسول کی نسل کوثر سے باقی رہے گی، قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، کوثر کا دشمن، فاطمہ کا دشمن ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ یہ فضیلت ہے زہرا کی، یہ فضائل ہے فاطمہ کی، یہ مقام ہے فاطمہ کا۔ ایک اور حدیث سنیں گے زہرا کی فضیلت میں، صلوات پڑھی محمد وآلہ لولا محمد لما خلقت الافلاک۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر محمد نہ ہوتے میں افلاک کو خلق نہ کرتا، میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ ارے افلاک کا ذکر ہے، یہ چھوٹی سی زمین کا ذکر نہیں ہے، افلاک کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں۔ اگر محمد نہ ہوتے اللہ افلاک کو، کائنات کو خلق نہ کرتا۔ آگے سنیے گا لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے اللہ محمد کو خلق نہ کرتا۔ توجہ ہے اگر محمد نہ ہوتے کائنات خلق نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتے خدا محمد کو پیدا نہ کرتا۔ آگے حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، آگے سن لیجئے گا لولا فاطمہ لما خلقتما، اگر فاطمہ نہ ہوتی محمد اور علی نہ ہوتے۔ اگر خدا فاطمہ کو نہ بناتا، نہ محمد کو پیدا کرتا، نہ علی کو پیدا کرتا۔ فاطمہ با فضیلت ہستی کا نام ہے، فاطمہ ایک بلند مقام کا نام ہے، فاطمہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ فاطمہ کو خدا نے پیدا کیا، علی کو پیدا کیا۔ فاطمہ کو خدا نے پیدا کیا، محمد کو پیدا کیا۔ فاطمہ کو خدا نے پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا۔ یہ بلندی ہے فاطمہ کی، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ فاطمہ کا مقام درک کر سکے۔ فاطمہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ انسان کی فہم اور شعور اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسی لیے معصومین اپنے لیے اگر کسی ہستی کو حجت اور اسوہ قرار دیتے ہیں تو فاطمہ کو۔ حجت اگر معصومین و ائمہ کے لیے کوئی ہستی ہے تو فقط فاطمہ ہے۔ فاطمہ بلند مقام ہے۔ رسول اللہ نے اپنی امت کے اندر ایک ایک مقام کے اوپر فاطمہ کا تعارف کروایا، فاطمہ کو متعارف کروایا ہے
تاکہ یہ امت مقام فاطمہ سے آشنائی رکھے، یہ امت مقام فاطمہ کی معرفت حاصل کرے۔ چاہے گھر میں تھے، چاہے اصحاب میں تھے، چاہے مسجد میں تھے، چاہے باہر تھے، ہر مقام کے اوپر رسول اللہ نے فاطمہ کا تعارف کروایا ہے۔ کیوں؟ رسول کو معلوم تھا میری آنکھ بند ہونے کے بعد یہ لوگ کہیں فاطمہ کا مقام بھول نہ جائیں، کہیں فاطمہ کے مقام کو بھول نہ جائیں۔ اسی لیے صبح نماز مسجد نبوی میں رسول اللہ جماعت کراتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اصحاب کی موجودگی میں رسول اللہ فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر رسول اللہ اصحاب کے سامنے یہ اعلان کر کے کہتے ہیں، السلام علیک یا فاطمہ، اے فاطمہ اللہ کے رسول کا سلام ہو۔ اصحاب نہیں دیکھ رہے تھے، یہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، یہ رسول کی روش کو نہیں جانتے تھے، یہ رسول کے کردار پہ آشنا نہیں تھے۔ رسول نماز پڑھنے کے بعد فاطمہ کے در کا سلام کرتے ہیں، پھر رسول، یہ گواہ ہیں، روایات ہیں، رسول سفر کا ارادہ کرتے ہیں، اصحاب آپ کو رخصت کرتے ہیں، رسول اصحاب کی موجودگی میں در فاطمہ پر آتے ہیں، رسول سفر پر واپس لوٹتے ہیں، اصحاب آپ کے استقبال میں آگے آتے ہیں، اور یہی اصحاب دیکھ رہے ہوتے ہیں رسول سفر پر لوٹنے کے بعد اگر کسی در پر سب سے پہلے جاتے ہیں تو وہ فاطمہ کا در ہے۔ کیا ہو گیا تھا امت کو؟ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد فاطمہ کے مقام کو بھلا دیا۔ یہ پاک گھرانہ، یہ نیک گھرانہ، اب دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں، یقین کریں، جملے پر غور کیجئے گا، مسلمان مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ نے ایک ہی چھت کے نیچے پاکی و مطہر مجسمہ عطا کر دیا ہے، ایک ہی چھت کے نیچے اللہ نے فاطمہ عطا کی ہے، علی عطا کیے ہیں، حسن حسین عطا کیے ہیں، زینب کبریٰ عطا کر دی ہے۔ یہ پاک گھرانہ ایک ہی چھت کے نیچے ہمیں کتنی آسانی سے مل گیا، تاکہ اس گھرانے سے تعلق رکھنے کے بعد ہمیں ہدایت کے راستے پر چل سکے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، یہ افتخار ہے، اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ اے خدا، فاطمہ، علی، حسن، حسین، زینب ایک ہی گھر میں ہمیں عطا کر دیے۔ یہ پاک مجسمہ، یہ طاہر مجسمہ، یہ طاہر خاندان خدا نے ایک ہی چھت کے نیچے عطا کر دیا۔ اللہ نے فاطمہ کو، علی کو، حسن و حسین کو، زینب کبریٰ کو مومنین و مسلمین کے لیے اسوہ بنایا ہے۔ جب فاطمہ جیسی ہستی ائمہ کے لیے اسوہ ہیں تو ہمارے لیے تو اس سے زیادہ اسوہ ہیں۔ اسوہ یعنی رول ماڈل، یعنی خدا نے ایک ایسا نمونہ بھیجا جس نمونے کو دیکھ کر تم زندگی گزارنا، اگر اس نمونے کے مطابق زندگی نہ گزاری تو پھر خدا اس زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ فاطمہ نمونہ ہیں، فاطمہ معیار ہیں، فاطمہ ماڈل ہیں، فاطمہ رول ماڈل ہیں۔
زندگی گزارنے کے لیے فاطمہ کا پہلو تھامنا پڑے گا. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے فاطمہ کے دامن کو تھامنا پڑے گا، فاطمہ کے گھر کو تھامنا پڑے گا، فاطمہ کے گھر سے متمسک ہونا پڑے گا. فاطمہ کو خدا نے نمونہ بنا کر بھیجا، اسوہ بنا کر بھیجا. یہ وہ اسوہ ہے جس کے مطابق زندگی. آپ کے اور میرے مولا امام زمان علیہ السلام، صلوات پڑھ لیجئے محمد والا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں اگر ہم معصومین کے لیے کوئی اسوہ ہیں تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ ہم نے زندگی گزارنے کی روش اور طریقہ حضرت زہرا سے لینا ہے. اللہ اکبر، کتنا بلند مقام ہے، کتنی بلند ہستی ہیں زہرا، کتنا عظیم مقام ہے. معصوم زندگی گزارنے کی روش حضرت زہرا سے لے رہے ہیں. تو پھر جب اللہ نے اسوہ بنا دیا، جب خدا نے اسوہ بنا دیا، پھر اس اسوے کے مطابق جو زندگی ہوگی خدا قبول کر لے گا. اگر اس اسوے کے مطابق زندگی نہ ہوئی خدا ٹھکرا دے گا. یہ اسوہ ہے واحد اہل بیت کے مکتب میں، جس کے مطابق زندگی گزارنی. نہ وہ اسوے جو مغرب سے لیے جائیں، نہ وہ اسوے جو کسی ڈرامے سے لیے جائیں، نہ وہ اسوے جو کسی فلم سے لیے جائیں، نہ وہ اسوے جو مغرب کے کسی ملک سے لیے جائیں، بلکہ اللہ نے اگر اسوہ مقرر کیا ہے تو حضرت زہرا سلام اللہ. اب آپ کی چونکہ توجہ ہے تو توجہ کے بعد میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت زہرا کی زندگی میں کیا اسوات ہمارے لیے لائحہ عمل ہیں. زہرا کی زندگی کیسی ہے، زہرا نے کیسی زندگی پیش کی. رسول نے جو زہرا کا بارہا تعارف کروایا، رسول چاہتے تھے یہ امت زہرا کے مطابق قدم اٹھائے. اب آئیں، رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتی ہے اور آنکھ بند ہوتے ہی رسول اللہ کے بتائے ہوئے نظام کو ٹھکرا دیا گیا. غدیر کے مقام پر رسول اللہ نے حجاج کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذ علی مولا اللہم والی من والا وعاد من آدا وانصر من نصرا وخذل من خذلا. رسول اللہ نے بڑا واضح اعلان کر دیا، علی کا ہاتھ تھاما، علی کا بازو تھاما اور کہہ دیا جو مجھے مولا مانتا ہے وہ میرے بعد علی کو مولا مانے. آپ نے یہ اعلان خوب سنا، ذاکرین نے پڑھا، علماء نے پڑھا. اعلان یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے. من کنت مولا ہو فہذ علی مولا. لیکن مجھے بتائیے امت کے ساتھ حادثہ کیا پیش آیا، امت کے ساتھ مصیبت کون سی پیش آئی کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہو رہی ہے. آنکھ بند ہوتے ہی رسول کے اس اعلان کو بھلا دیا گیا اور علی کا دامن تھامنے کی بجائے کسی اور حاکم کا دامن تھام لیا گیا، کسی اور کے پیچھے چلا گیا. یہ امت رخ موڑتی ہے، یہ امت نظام رسول کو چھوڑتی ہے اور کسی اور نظام کے سائے میں زندگی گزارنا پسند کرتی ہے. اب یہاں پر یہ حادثہ ہوا، یہ سب کچھ ہوا اور اس مقام پر جو کردار زہرا ہے، جو سیرت زہرا ہے،
وہ ہمارے پاس تاریخ کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے نکلتی ہیں، ایک بڑی چادر پہنتی ہیں، چادر پہننے کے بعد زہرا مسجد نبوی میں تشریف لے جاتی ہیں۔ تشریف لے جانے کے بعد پردہ لگایا ہے، زہرا ایک طرف ہے، دوسرے طرف ملا موجود ہیں، حکماء موجود ہے، امت موجود ہیں، بڑے بڑے اس وقت کے عظیم لوگ موجود ہیں۔ زہرا پردے کے سامنے موجود ہے، زہرا اس امت کو خطبہ دینے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ زہرا نے گھر چھوڑا، زہرا مسجد نبوی میں خطبہ دینے گئیں۔ سوال ہے، کیا علی موجود تھے؟ کیا زہرا کے شوہر علی موجود تھے؟ کیا آپ کے اور میرے پہلے مولا اور امام موجود تھے؟ جی ہاں موجود تھے، لیکن زہرا نے علی سے اجازت لینے کے بعد یہی کہا کہ یا علی، آج زہرا نکل رہی ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے۔ اچھا پھر اتنا نہیں، جب اس مقام کے اوپر زہرا کو ٹھکرا دیا گیا، زہرا کی تحریروں کو ٹھکرا دیا گیا، زہرا کو دھتکارا گیا، زہرا کو جھڑکیں دی گئی، زہرا پر غصہ نکالا گیا، زہرا واپس گھر آتی ہیں، زہرا گریہ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی تاریخ نے لکھا ہے زہرا بیٹھی نہیں، بلکہ ایک مرتبہ پھر زہرا گھر سے نکلتی ہیں۔ نکلنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں زہرا ایک ایک در کو کھٹکھٹا رہی ہیں، دروازے پر دستک دینے کے بعد جب دروازہ کھلتا ہے تو کھلنے کے بعد زہرا فرماتی ہیں، کیا تمہیں غدیر کا اعلان یاد نہیں ہے؟ تم غدیر کا اعلان بھول گئے ہو؟ تم غدیر کی گواہی بھول گئے ہو؟ اس مقام پر کھڑے ہو کر تو تم نے علی کو مبارکباد دی تھی، علی کو واہ واہ کہا تھا، لیکن کیا اب جب علی کی حاکمیت کا دور آیا ہے تم نے علی کا دامن چھوڑ دیا؟ تم نے علی سے پہلو تہی کر دی، تم علی سے دور ہو گئے؟ بس یہ سننا تھا، تاریخ نے لکھا ہے۔ توجہ ہے، تاریخ کا صدمہ سنیے، تاریخ کی مصیبت سنیے، زہرا کی مصیبت سنیے۔ سننے کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ اعلان بھول گیا ہے، دروازہ بند کر دیا۔ یہ مصیبت ہے تاریخ کی، زہرا کی۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ نہ جانے یہ تاریخ کہاں سے پڑھی جا رہی ہے، لیکن تاریخ کی کتب کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کچھ ایسے مدینے کے حجاج تھے جنہیں معلوم تھا آج دروازے پر زہرا آ رہی ہے، دروازہ نہیں کھولنا۔ اس سے بڑی مصیبت زہرا کی کیا ہے؟ زہرا بڑی مصیبت میں ہیں، بہت بڑی مصیبت میں ہیں۔ زہرا گھر سے کیوں نکلتی ہیں؟ زہرا کیوں مسجد نبوی میں جاتی ہیں؟ زہرا کیوں ہر گھر پر جا کر دستک دے رہی ہے؟ فقط اس لیے کہ علی کی ولایت کو بچایا جائے۔ علی کی ولایت کو بچانے کے لیے زہرا گھر چھوڑ چکی ہیں۔ علی کی ولایت کو بچانے کے لیے زہرا نے فرمایا یا علی، آج زہرا ذمہ داری ادا کرے گی، آج زہرا آپ کی ولایت کو بچائے گی۔ زہرا نکلی ہے علی کی ولایت کو بچانے کے لیے۔ کون سی ولایت؟ نہ وہ ولایت جس کا عقیدہ مدینے کے لوگ اپنے قلوب میں رکھتے تھے، بلکہ وہ ولایت جس کا اعلان غدیر کے مقام پر رسول نے کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اگر رسول موجود ہیں،
اگر رسول حیات ہیں، اگر رسول زندہ ہیں، پھر کسی کو حق نہیں ہے رسول کی موجودگی میں حاکمیت کا ارادہ کرے، حاکمیت کے مقام پر پہنچے۔ بس رسول کی آنکھ بند ہو گئی ہے، اب وہ غدیر کا اعلان موجود ہے کہ اب علی موجود ہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حاکمیت کی کرسی پر آ جائے۔ زہرا نکلی ہیں اس ولایت کو بچانے کے لیے۔ اب معاملہ چونکہ آپ نے غور کیا، اور میرا بھی فریضہ بنتا ہے کہ دلائل کے ساتھ اپنے موضوع کو مکمل کر دوں۔ یہاں کچھ وقت موجود ہے، اللہم صل انشاءاللہ تھکے نہیں ہیں، چند دقائق موضوع تکمیل، توجہ کیجئے گا۔ معاملہ آسان نہیں ہے، معاملہ تھوڑا سا مشکل ہے، معاملہ پیچیدہ ہے، سمجھنا پڑے گا۔ تاریخ کے جب اوراق الٹے نا، میں سمجھا زہرا فدق کے لیے نکلی ہیں۔ توجہ، اگر جملے پر غور نہ ہوا اور توجہ نہ کی تو شاید بات سمجھ نہ آئے۔ یہاں پہ ایک بات کر دوں، جب ہم کوئی غلط خوراک کھاتے ہیں نا تو غلط خوراک کھانے کا نتیجہ الٹی ہوتی ہے، انسان کا معدہ خراب ہوتا ہے، اور معدہ خراب ہونے کے بعد انسان کو الٹی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر افکار پیش کیے جائیں اور وہ سمجھ غلط آ جائیں، بات غلط سمجھ آ جائے، تو پھر دماغ کے اندر تھوڑا الٹی کا ماحول بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ توجہ کریں گے تو یہ بات آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے گی۔ ہم نے جب تاریخ کو پلٹا اور تاریخ کو پڑھا تو معلوم ہوا زہرا فدق کے لیے آ رہی ہیں، زہرا اس زمین کے ٹکڑے کے لیے باہر نکل رہی ہیں، زہرا جائیداد کے لیے باہر نکل رہی ہیں، زہرا کھجوروں کے ٹکڑے اور کھجوروں کے باغ کے لیے باہر نکل رہی ہیں۔ توجہ، میں یہ اعلان پہلے کر رہا ہوں، یہ وہ حق ہے فدق زہرا کا جو رسول نے زہرا کو عطا کیا تھا۔ یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ زہرا کا حق ہے، یہ زہرا کا حق تھا جو رسول نے زہرا کو دیا تھا۔ لیکن معاملہ آسان نہیں ہے کہ ہم نے سمجھا زہرا گھر سے نکلی ہیں کھجوروں کے باغ کے لیے، زہرا گھر سے نکلی ہیں فدق کے لیے، زہرا گھر سے نکلی ہیں زمین کے ٹکڑے کے لیے۔ نہ، زہرا کو اتنا محدود نہ کرو کہ زہرا کھجوروں کے باغ کے لیے گھر سے نکل رہی، بلکہ زہرا گھر سے نکلی ہیں کہ علی کی ولایت کو بچایا جائے۔ زہرا علی کی ولایت کو بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے، نہ اس باغ کے ٹکڑے کے لیے۔ وہ حق زہرا ہے، وہ زہرا کا حق ہے۔ جس نے غصب کیا وہ لعین ابن لعین ہے۔ لیکن زہرا کا نکلنا، زہرا کا باہر آنا، زہرا کا ایک ایک گھر پر دستک دینا، وہ ہے علی کی ولایت کو بچانا، اس ولایت کو جس کا اعلان غدیر پر ہوا، جس کے بارہا اعلان رسول اللہ نے اپنے اصحاب میں کیے۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ میرے بعد آپ وسیع ہیں، میرے بعد آپ میرے جانشین ہیں، میرے بعد آپ میرے حاکم ہیں، میرے بعد آپ اس امت کے مولا ہیں۔ لیکن امت نے بھلا دیا، امت نے چھوڑ دیا علی کی ولایت۔ زہرا نے اعلان کیا، اب آخری مقام، آخری اعلان زہرا کا سن لو۔ زہرا کی کیا وصیت تھی علی کو؟ فرمایا یا علی، میں اس امت سے ناراض ہو کے جا رہی ہوں، میرے جنازے میں نہ آئیں، میرے کفن میں نہ آئیں، میرے غسل میں نہ آئیں، میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ اللہ اللہ اللہ، زہرا کی وصیت بڑی دردناک ہے۔ زہرا درد کی وجہ سے یہ وصیت کر رہی ہے، زہرا کا دل دکھا ہے،
زہرا کے دل پر وار ہوا ہے، وصیت کر دی زہرا، فرما رہی ہیں یا علی میرے کفن میں کوئی نہ آئے، میرے دفن میں کوئی نہ آئے۔ پوچھئے زہرا سے، اے زہرا آپ کیوں وصیت کر رہی ہیں آپ کے کفن و دفن میں کوئی نہ آئے؟ پھر ہم نے کیا؟ ہم نے بڑا ظلم کیا اس وصیت کے ساتھ، اور ظلم یہ کیا کہ اس وصیت کو چند اشخاص کے اندر محدود کر دیا، اور پھر اس وصیت کو قیامت تک لے کر نہیں گئے۔ نہ زہرا کی وصیت اس زمانے کے ان لوگوں کے چند لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ زہرا کی وصیت علی کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر قیامت تک آنے والی نسلوں میں سے کوئی علی کے ولایت کے نفاذ کی کوشش نہ کرے، زہرا اس سے ناراض ہو کے جا رہی ہے، زہرا ناراض ہو کے جا رہی ہے قیامت تک نسلوں کے لیے، نہ چند افراد تک۔ زہرا کی وصیت کو محدود نہ کرو۔ نظام رسول سے جو امت رخ موڑتی ہے، زہرا کا اعلان ہے میں ناراض ہوں۔ اس نظام سے جو غدیر کے مقام پر بتایا گیا، اور جو مومن، جو مسلمان، جو امت اس نظام کو برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زہرا اس سے راضی ہے۔ اس نظام کو برپا کرنے کی کوشش کرو، اس نظام کو لانے کی کوشش کرو، مت جھگڑا کرو۔ جملہ کہہ دوں، ممکن ہے کسی کو ناگوار گزرے، لیکن میں کہتا ہوں حرج نہیں ہے، جملہ سن لو۔ مومنین، بزرگان، مت جھگڑا کرو۔ علی کی ولایت کا اعلان اقامت میں کرنا ہے، یا اذان میں کرنا ہے، یا حج میں کرنا ہے، یا نماز میں کرنا ہے، بلکہ علی کی ولایت اتنی محدود نہیں ہے، بلکہ علی کی ولایت کا اعلان پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ علی کی ولایت ایک نظام کا نام ہے جو اس کرۂ ارض کے اوپر نافذ ہونا ہے۔ آپ کا اور میرا مولا جب ظہور کرے گا تو اس دنیا کے اوپر ولایت کا نظام نافذ کرے گا۔ ولایت کے اوپر جھگڑا مت کرو، ولایت کے نظام کو لاگو کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، چاہے آپ کا قدم کامیابی تک نہ پہنچے، چاہے آپ کا قدم منزل تک نہ پہنچے، لیکن زہرا کے سامنے مرنے کے بعد ہم چہرہ سرخرو ہو جائے گا اور ہم کہہ سکتے ہیں، اے زہرا، جو قدم آپ نے مدینے کی گلیوں میں اٹھایا تھا، میں نے اپنے زمانے میں وہ قدم اٹھایا ہے، بے شک میرا قدم اپنی منزل تک نہیں پہنچا۔ زہرا کا قدم اتنا عام قدم نہیں ہے۔ ایسے نہیں فرمایا آپ کے اور میرے معصوم نے کہ زہرا وہ ہستی ہیں جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، زہرا وہ ہستی ہیں جو ہمارے لیے حجت ہیں، نہ، بلکہ اس لیے کہ یہ آنے والا زمانہ زہرا کے نقش قدم پر چلے۔ زہرا ولایت کو بچانے کا نام ہے، زہرا نظام رسول کو بچانے کا نام ہے، زہرا وہ ہستی ہیں جو ولایت کو بچانے کے لیے ہر قدم آگے آتی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، ذاکر صاحب موجود ہیں، پڑھیں گے۔ آخر یہ کہ روایت اور مصائب، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت زہرا کے گھر پر آ کر دستک دیتے ہیں، اور دستک دینے کے بعد رسول اللہ اس گھر میں موجود ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، بیٹی، آج جبرائیل میرے لیے کوئی پیغام نہیں لائے ہیں، بلکہ اللہ نے باقاعدہ جبرائیل کو بھیجا ہے کہ زہرا سے بات کریں، زہرا سے بات کریں، زہرا کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ جبرائیل آئے، رسول اللہ کو پیغام دیتے ہیں، فرمایا زہرا سے پوچھئے، آج خدا یہ چاہتا ہے، خدا یہ ارادہ رکھتا ہے کہ زہرا دعا کرے، خدا اس دعا کو قبول کرے۔
توجہ، خدا نے باقاعدہ ایک فرشتے کو مقرر کیا کہ زہرا سے دعا کی اپیل کریں، زہرا دعا مانگے، اللہ دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں معصوم کی دعا رد نہیں جاتی، زہرا کسی زمانے میں دعا کر دیتی رد نہیں جاتی، لیکن خدا اپنے فرشتے کو نازل کر رہا ہے کہ زہرا سے درخواست کریں کہ دعا کرے، زہرا اللہ قبول کرے۔ یہ مقام زہرا ہے، یہ عرش زہرا ہے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ خدا چاہتا ہے زہرا دعا کرے، زہرا نے روایت کے مطابق 3 دعائیں مانگی، 3 دعائیں۔ یہ سیرت ہے زہرا کی۔ پہلی دعا کہ جب تک زہرا زندہ ہے تلاوت کلام الہی نصیب ہوتی رہے۔ قرآن کی تلاوت زہرا نے اپنی زندگی میں مانگی ہے۔ دوسری دعا زہرا نے مانگی کہ جب تک زہرا زندہ ہیں بابا رسول اللہ کی زیارت ہوتی رہے۔ رسول اللہ کی زیارت زہرا نے خدا سے دعا مانگی۔ تیسری دعا مانگی کہ جب تک زہرا زندہ ہیں اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ خرچ کرتی رہے۔ علماء نے لکھا ہے اس دعا کی تفسیر میں کہ زہرا کی تینوں دعائیں اللہ نے فوراً قبول کر دی۔ زہرا جب تک زندہ تھیں قرآن کی تلاوت کرتی، حتیٰ زہرا اپنے گھر میں چکیاں پیستی ہیں، اپنی زبان مبارک پر اللہ کے کلام کی تلاوت جاری ہے۔ دوسری دعا بھی قبول ہوئی۔ زہرا کی زندگی میں لمحہ خطا نہیں ہوتا تھا جب بابا کی زیارت کرتی۔ ہر روز زہرا بابا کی زیارت کرتی۔ تیسری دعا بڑی عجیب ہے، علماء نے لکھا ہے زہرا نے دعا مانگی جب تک میں زندہ ہوں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں انفاق کر دوں، خرچ کر دوں۔ اور عجیب علماء نے لکھا ہے زہرا نے اپنی زندگی اور اپنا خاندان مکمل اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ عجیب قربانی ہے زہرا کی اور خاندان زہرا کی، سب کچھ قربان کیا۔ زہرا نے نہ مال بچایا، نہ شخصیت بچائی، نہ خاندان بچایا۔ اس دین کے جڑوں کے اندر زہرا کے خاندان کا خون موجود ہے۔ یہ دین بچ کے آیا ہے، یہ ہدایت بچ کے آئی ہے، زہرا کے خاندان کا خون موجود ہے۔ علامہ امینی لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے آ کر کہا کہ اے علامہ آپ ہمیں بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم انسان کون ہے؟ علامہ امینی نے فرمایا کہ علی اس دنیا میں سب سے مظلوم ترین مرد ہیں۔ اچھا پھر ایک آپ کے اور میرے چوتھے مولا کے پاس شخص آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے اے امام زین العابدین ہمیں بتائیے آپ کے بابا زیادہ مظلوم ہیں یا آپ کے دادا زیادہ مظلوم ہیں؟ آپ کے اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ میرے دادا زیادہ مظلوم ہیں۔ سننے والا کہتا ہے
مولا سجاد کیسے آپ کے دادا زیادہ مظلوم ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں آپ کے بابا زیادہ مظلوم ہیں۔ آپ کے بابا کربلا کے میدان میں اکیلے جنگ کر رہے ہیں، کہیں سے تیر آتا ہے، کہیں سے تلوار آتی ہے، کہیں سے پتھر آتے ہیں، جس کے پاس جو کچھ ہے حسین پر وار کر رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں آپ کے دادا زیادہ مظلوم ہے۔ مولا نے فرمایا اے شخص انصاف کر کہ جب میرے بابا جنگ کر رہے تھے اور جنگ کی حالت میں اپنی تلوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگے تھے، ادھر سے لعین نے حکم دیا کہ خیموں پر حملہ کیا جائے، خیموں کو آگ لگائی جائے۔ حسین کے کانوں میں صدا آئی، حسین جس حالت میں تھے کھڑے ہو گئے، فرمایا جب تک حسین زندہ ہے خیموں کا رخ نہ کرنا، لیکن میرے دادا علی وہ مظلوم ہے، دادا گھر پہ ہے اور گھر کے اندر در کو آگ لگا دی گئی، زہرا کے گھر کو آگ لگا دی گئی، زہرا کے در کو آگ لگا دی گئی۔ اور پھر اتنا نہیں، جب در کے اوپر، جب گھر کے دروازے پر زہرا جاتی ہے، اس مقام کے اوپر لعینوں نے دروازہ گرایا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے، زہرا فرماتی ہے الیہ الیہ یا فضا، فضا زہرا کا محسن شہید، زہرا کا محسن شہید ہو گیا ہے۔ پھر اتنا نہیں، آپ کو معلوم ہے کبھی زہرا نے علی سے شکوہ نہیں کیا تھا کہ زہرا کی پسلیاں توڑ دی گئی، زہرا کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ عجیب روایت ہے، روایت کہتی ہے رات کو زہرا بستر پر جاتی ہے، درد کے عالم میں کبھی داہنی کروٹ زہرا، کبھی بائیں کروٹ زہرا، زہرا کو درد کی شدت ہے لیکن علی کو نہیں کہا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی، اجرکم اللہ۔ بس اتنا، آخری جملے مصائب کے جب یہ کہا گیا نا، اور آخر پہ جب غسل دینے کا وقت آیا، غسل دینے کا وقت آیا، علی جیسا بہادر امام، علی جیسا شجاع مرد جب زہرا کو غسل دے رہے تھے نا، تو اس مقام پر روایت کہتی ہے علی کی ایک چیخ بلند ہوئی اور علی بلند آواز سے رو رہے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں فضا زہرا نے نہیں بتایا آپ کی پسلیاں توڑ دی گئی، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔